بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بشر سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی سے عرض کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح تقریب سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھ سکتا ہوں، جیسا کہ سمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں خانہ کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پار مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور خرا اور طور زیتا بنیاد بنا کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیوار اٹھا دی۔ اس طرح آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو سمان پر اٹھائی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے رہتے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہوگی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ جب جبرائیل نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خطہ پر زمین یہاں تک کھود دی کہ بنیاد آدم نمودار ہوگی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمنی تک 31 ہاتھ، رکن یمنی سے پھر رکن اسود تک 60 ہاتھ، لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کی تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے اور اس میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام۔ اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔